السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی اور سارے لوگ مبارکبادیاں پیش کرتے جا رہے ہیں کہ آمنہ تمہیں مبارک ہو، تجھے بہت زیادہ برکت والا بچہ پیدا ہوا، اتنا حسین و جمیل بچہ ہم نے آج تک کہیں نہیں دیکھا۔ سارے لوگ یہ خوشخبری دیتے جا رہے ہیں۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ عورتیں باہر سے آتی تھیں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اور بچوں کو حاصل کر لیتی تھی۔ عورت کو مالدار خرید لیتا کہ تمہارا دودھ میرا بچہ پیے گا، میرے بچے کی تمہیں پرورش کرنی ہے۔ اس نوعیت کے تحت مکہ کی گھاٹی سے لوگ آتے تھے۔ مکہ کے سرزمین سے باہر گھاٹی کہ اس پر ایک آبادی تھی، قبیلہ سعد کی آبادی۔ اس قبیلے کے لوگ بہت غریب و افلاس کے مارے تھے، ان میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، سب پریشان حال تھے۔ 10 عورتیں تیار ہوئیں کہ چلو مکہ کی سرزمین پر 10 بچے پیدا ہوئے ہیں، وہاں سے بچے لے آیا جائے، دودھ پلا کر خدمت کریں گے، انعام و اکرام ملے گی۔ انہیں 10 عورتوں میں حلیمہ سعدیہ بھی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا میں جانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ عورتوں نے کہا حلیمہ تمہیں چلنا ہی پڑے گا۔ حضرت حلیمہ نے کہا دیکھو میں کئی روز سے بھوکی ہوں، پانی پر گزارا کر رہی ہوں، میری سواری کا جانور بھی کمزور ہو چکا ہے۔ عورتوں نے کہا نہیں تمہیں چلنا ہی پڑے گا۔ جب عورتیں ضد ہو گئی، جب عورتوں نے اصرار کیا کہ حلیمہ تجھے چلنا ہی پڑے گا، تو حلیمہ سعدیہ جس سواری پر سوار ہو کر چلی ہیں وہ کمزور تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ تیار ہو جاتی ہیں اور جس سواری پر سوار ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ کمزور اونٹنی تھی، اور قافلہ والوں کی سواری بہت طاقتور تھی، اس لیے وہ سب آگے نکل جاتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری پیچھے رہ جاتی ہے۔ راستے میں حلیمہ کی سواری کمزور کی بنیاد پر بیٹھ جاتی، کبھی چلتی کبھی بیٹھ جاتی۔ تمام عورتیں مکہ پہنچ کر مالدار بچوں کو حاصل کر لیتی ہیں، مگر حلیمہ سعدیہ دیر میں پہنچی۔ حلیمہ جب پہنچی تو 1-2 گھروں کا جائزہ لیتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں کوئی بچہ خالی نہیں ہے، کیونکہ قبیلہ سعد کی عورتیں پہلے پہنچ کر سارے بچوں کو لے چکی ہیں اور حضرت حلیمہ کے لیے کوئی بچہ نہ ملا۔ 1-2 گھروں کا اور جائزہ لیتی ہیں تو پتہ چلتا ہے یہاں بچہ خالی نہیں ہے، تو حلیمہ سعدیہ مایوس ہو جاتی ہیں۔ تب تک ساتھ میں چلنے والی ایک عورت مل جاتی ہے۔ اس نے پوچھا حلیمہ تمہیں کوئی بچہ نہیں ملا؟ حضرت حلیمہ نے کہا مجھے کوئی بچہ نہیں ملا۔ اس عورت نے کہا حلیمہ سنو، وہ دیکھو سامنے جو حویلی دکھائی دے رہی ہے وہ سردار قریش عبد المطلب کی بڑی حویلی ہے، وہاں ایک ایسا بچہ ہے جو یتیم ہے۔ اس عورت نے تو یتیم کہا، مگر اس عورت کو کیا معلوم کہ وہ یتیموں کو سہارا دینے والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ وہ عورت حلیمہ کو بتا رہی ہیں۔ اس عورت نے کہا حلیمہ مجھے کوئی بچہ نہ ملتا تو میں اس بچے کو لے لیتی۔ وہ عورت حلیمہ سعدیہ کو حضرت عبد المطلب کے گھر لے جاتی ہیں تو عبد المطلب اسے حضرت آمنہ کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ آپ حضرت آمنہ خاتون کے پاس پہنچ کر سلام عرض کرتی ہیں اور عرض کرتے ہیں بہن آمنہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے گود میں ایک حسین و جمیل بچہ ہے، میں ان کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ میں قبیلہ سعد کی ایک مفلس عورت ہوں، اس لیے آئی ہوں کہ بچے کی خدمت کر سکوں، مجھے مناسب اجرت مل سکے۔ اس لیے آئی ہوں کہ میں بچوں کی خدمت کر کے مناسب اجرت حاصل کر سکوں، مجھے انعام مل جائے۔ یہ سن کر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں آنسو سے بھر جاتی ہیں، آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے کہا بہن رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے اے حلیمہ جس مقصد سے آئی ہو وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا، تمہیں زیادہ انعام نہیں ملے گا، اس لیے کہ ان کے پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا اے بہن ہم انعام و عزت کے لالچ نہیں، میں نے آپ کے شہزادے کی بڑی تعریف سنی ہے،
میں چاہتی ہوں کہ آپ کے شہزادے مجھے مل جائے۔ میرے آقا اس وقت سو رہے تھے۔ حضرت حلیمہ نے کہا یہ تو بتاؤ کہ شہزادے کہاں ہیں؟ حضرت آمنہ خاتون نے جو ہی آپ کے جسم اتھر سے چادر ہٹایا، حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ محمد سو رہے تھے، جیسے ہی چادر سرکار کے رخ انور سے ہٹی، آقا مسکرانے لگے۔ سوتا ہوا بچہ اگر مسکرا دے تو کیا کہنا، سوتا ہوا بچہ مسکرانے لگے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ یہ تو کائنات کے داتا ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دوڑ کر ان کو اٹھا لیا، ان کے رخسار نبوت کا بوسہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں حلیمہ گود میں اٹھا لیتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، اے واقعی میں مکہ میں کسی نے بھی اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر بیٹھ گئیں اور دودھ پلانے لگی۔ حضرت حلیمہ نے کہا میں داہنی پستان کو پیش کیا، میرے آقا نے دودھ پی لیا۔ حضرت حلیمہ نے بائیں پستان کو پیش کیا، میرے آقا نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ پھر حضرت حلیمہ نے دائیں پستان کو پیش کیا، میرے آقا نے دودھ پی لیا۔ پھر حضرت حلیمہ نے بائیں پستان کو پیش کیا، میرے آقا نے چھوڑ دیا۔ دائیں حلیمہ کی سمجھ میں بات آ گئی۔ حلیمہ اس وقت دو بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، ایک تو آقا کو پلا رہی تھی اور ایک دوسرے شہزادوں کو پلا رہی تھی۔ اگر میرے آقا دونوں پستان کا دودھ پی لیتے تو دوسرا پینے والا محروم رہ جاتا۔ سرکار نے یہ انصاف پیش کیا اور حق والے کا حق ادا کر دیا۔ معاملہ کیا تھا کہ حضرت حلیمہ سرکار کو داہنا پستان پیش کرتے تو سرکار دودھ پینے لگتے، بائیں پستان پیش کرتی تو سرکار رک جاتے۔ دو مرتبہ یہی معاملہ درپیش آیا تو حضرت حلیمہ سمجھ گئیں کہ سرکار جو دودھ پی رہے ہیں، ایک پستان سے دودھ پی رہے ہیں، دوسرے پستان سے چھوڑ رہے ہیں۔ اس میں مصلحت یہی تھی کہ حضرت حلیمہ چونکہ اس وقت دو بچوں کو دودھ پلاتی تھی، ایک تو سرکار کو پلاتی تھی اور ایک دوسرے بچوں کو پلاتی تھی۔ اگر سرکار دونوں پستان سے دودھ پی لیتے تو دوسرا پینے والا محروم رہ جاتا، بھوکا رہ جاتا۔ سرکار نے یہ انصاف پیش کیا اور حق والے کا حق ادا کر دیا۔ میرے آقا یہیں سے زن دے رہے ہیں کہ حق والے کا حق ادا کرو، اس لیے کہ عورت کے بائیں پستان میں دودھ زیادہ ہوتا ہے اور دائیں میں کم۔ آقا دائیں پستان یعنی کم دودھ والے پستان سے پی رہے ہیں اور جس پستان میں دودھ زیادہ ہوتا ہے سرکار اس کو دوسرے بچے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سے حضرت آمنہ فرماتی ہیں، اے حلیمہ سنو، میرا یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں۔ حلیمہ سنو، جب عورت کو بچہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، سرکار کی پیدائش پر مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی، کسی تکلیف کا کچھ احساس نہ ہوا۔ میرے بچے کو لے کر جب میرے بچے کے دادا کعبے کی طرف گئے تو کعبہ جھک گیا۔ اے حلیمہ، میرا بچہ جب پیدا ہوا تو میرے صحن میں چاند اور سورج جھکے چلے آ رہے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، حلیمہ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو اچانک میرا بچہ میری گود سے غائب ہو گیا۔ ایک بادل کا ٹکڑا آیا، اس میں میرا بچہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آ رہی تھی، یہ امام الانبیاء ہیں، انہیں مشرق و مغرب کی سیر کرا دو، سارے عالم کو انہیں دکھا دو۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا میری گود میں میرے بچے کو چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ حلیمہ، میرا بچہ عام بچوں کی طرح نہیں۔ میرے آقا کی ماں بیان کرتی جا رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، اے بہن، میرے ساتھ کی تمام عورتیں جا رہی ہیں، مجھے بھی اجازت دو کہ میں بھی آقا کو اپنے ساتھ لے کر چلوں۔ آقا کی ماں میرے آقا کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور پیار کرتی ہیں اور اس کے بعد حضرت حلیمہ خاتون کی گود میں دے دیا۔ حضرت آمنہ کی آنکھوں سے محبت کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ حضرت حلیمہ خاتون سرکار کو لے کر چلنے لگتی ہیں۔ حضرت حلیمہ خاتون سرکار کو اپنی گود میں لے کر چلنے لگتی ہیں اور اسی سواری سے جاتی ہیں جس سواری سے آتی ہیں کہ وہ سواری جو سب سے زیادہ کمزور تھی، تھوڑا چلتی تھوڑا رک جاتی۔ اس کے بعد کیا منظر ہوتا ہے، کس طریقے سے حضرت حلیمہ اسی سواری سے جاتی ہے، اس کے بعد کیا سرکار کا معجزہ پیش آتا ہے، کیا مسئلہ آتا ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل کی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔